ہم تیری پاکی بیان کرنے والے، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے اپنی نیکی کا اظہار کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ مولا خلافت کا حق ہمیں ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ بات فرشتوں سے مشورہ کرنے کے لیے نہیں فرمائی تھی، بلکہ اپنے ارادے کا ان پر اظہار فرمایا تھا۔ اور نائب اور خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے ملک میں اس کی جگہ پر ہوتا ہے اور اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سمیت دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے احکامات بندوں تک پہنچاتے رہے، تو اس حیثیت سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ سارے کے سارے اللہ کے خلیفہ تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جب اپنی اس بات کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے جان لیا کہ اللہ رب العالمین ایک اور مخلوق کو زمین پر آباد کرنے والا ہے۔ انسان سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور انہوں نے بڑا فساد کیا، خون ریزی کی، تو فرشتوں نے جب ان کے احوال دیکھے تو ان کو شبہ لاحق ہوا۔ فرمایا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ تو فرشتوں نے یہ بات یا تو جنات پر قیاس کرتے ہوئے کہی تھی یا پھر لوح محفوظ پر ان کی نگاہ گئی اور وہاں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ انسان کیا کرنے والا ہے۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا، فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اپنی نیکی کا اظہار کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ مولا خلیفہ ہمیں بنا دے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ تو انہیں بسائے گا جو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، ہم ہیں تیری تسبیح کرنے والے، ہم ہیں تیری پاکی بیان کرنے والے۔ تو انہوں نے بس اتنی بات کہی، دل کے اندر جو بات تھی کہ مولا یہ موقع ہمیں کیوں نہیں ملا، یہ والی بات انہوں نے لفظوں میں ظاہر نہیں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور چونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین میں اللہ کے نائب و خلیفہ ہوتے تو زمین کی اشیاء کا علم بھی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، یعنی زمین کی جتنی بھی چیزیں تھیں تمام چیزوں کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں، ان کے خواص کے بارے میں اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرما دیا۔ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اب فرشتے جو تھے وہ تھے نوری مخلوق، اور یہ جو چیزیں تھیں زمین کی، یہ چیزیں عالم اجسام سے تعلق رکھنے والی تھیں، یہ کثیف چیزیں تھیں۔ ان چیزوں کے بارے میں جس طرح ایک انسان علم رکھ سکتا ہے، ادراک رکھ سکتا ہے، جس طرح ان چیزوں کا شعور اور احساس رکھ سکتا ہے، یہ احساس، یہ شعور، یہ ادراک فرشتوں کے پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا اور عرض کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ اور مزید عرض کی انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ تو جب فرشتوں نے اپنے عجز کا اظہار کر دیا تو اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ اب کیا ہوا، اللہ پاک نے فرمایا فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں۔ ہر چیز، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے چھپ جائے، ہر چیز اللہ کے علم میں۔ فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ چنانچہ فرشتوں نے ظاہر یہ کیا تھا کہ مولا ہم تیری پاکی بیان کرنے والے، ہم تیری تسبیح کرنے والے ہیں، لیکن جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ مولا خلافت کا حق ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بتا دیا
کہ حقدار خلافت تم نہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہو، تو ان پر یہ ظاہر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بتا بھی دیا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا اور ابلیس کا یہاں کیا کردار رہا، اس بارے میں اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا اللہ پاک اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔